وہاں پہ خود کو گواہ بتا رہا ہے، وہاں پہ اس کو بھی گواہ بتا رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے۔ بہت خصوصی طور سے چاہوں گا آپ حضرات، یہاں پہ پروردگار عالم جہاں پہ خود کو شاہد بتا رہا ہے، وہاں پہ اس کو بھی شاہد بتا رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے۔ یہاں پہ پروردگار عالم جہاں پہ اپنی گواہی کی بات کر رہا ہے، وہاں پہ اس کی بھی گواہی کی بات کر رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے۔ یعنی پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے میری گواہی رسول کی رسالت کے لیے کافی ہے، ویسے اس کی بھی گواہی رسول کی رسالت کے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے۔ جیسے میری گواہی رسول کی رسالت کے لیے عظیم ہے، ویسے اس کی بھی گواہی رسول کی رسالت کے لیے عظیم ہے کہ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے۔ جیسے میری گواہی رسول کی رسالت کے لیے معتبر ہے، ویسے اس کی بھی گواہی رسول کی رسالت کے لیے معتبر ہے کہ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے۔ بہت خصوصی طور سے چاہوں گا، حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کو پروردگار عالم سے ملائے تو وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ بہت خصوصی طور سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کو پروردگار عالم سے ملائے تو وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پروردگار عالم خود اپنا شمار ایک بندے کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہاں پہ پروردگار عالم جہاں پہ اپنی گواہی کی بات کر رہا ہے، وہاں پہ اس کی بھی گواہی کی بات کر رہا ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ بہت خصوصی طور سے چاہوں گا آپ حضرات کی، یہاں پہ پروردگار عالم جہاں پہ اپنی گواہی کی بات کر رہا ہے، وہاں پہ اس کی بھی گواہی کی بات کر رہا ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ یہاں پہ پروردگار عالم جہاں پہ خود کو گواہ بتا رہا ہے، وہاں پہ اس کو بھی گواہ بتا رہا ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ یہاں پہ پروردگار عالم جہاں پہ خود کو شاہد بتا رہا ہے، وہاں پہ اس کو بھی شاہد بتا رہا ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو یہ ہے کون کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے اور پروردگار عالم اس کا شمار اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ جہاں پہ اپنی گواہی کی بات کر رہا ہے، وہاں پہ اس کی بھی گواہی کی بات کر رہا ہے۔ جہاں پہ خود کو گواہ بتا رہا ہے، وہاں پہ اس کو بھی گواہ بتا رہا ہے۔ جہاں پہ خود کو شاہد بتا رہا ہے، وہاں پہ اس کو بھی شاہد بتا رہا ہے۔ تو بھائی جب ہم نے تاریخ میں تحقیقات کری، ہم نے تاریخ میں غور کرا، ہم نے تاریخ کو کھنگالا، ہم نے تاریخ میں نگاہیں دوڑائی، تو یہ شخص اور کوئی شخص نہیں تھا، یہ شخص وہی شخص تھا کہ جس نے پیدا ہوتے ہی آغوش رسول میں آ کے کہا، یا رسول اللہ، میں توریت سناؤں، کہ زبور سناؤں، کہ انجیل سناؤں، کہ قرآن سناؤں۔ جبکہ اس وقت ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا، تب بھی علی قرآن سنا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سناتے، اسی کے پاس تو کوئی کتاب کا علم ہوتا ہے۔ سلوات بھیجے نا محمد ایک اور درود ارشاد فرمائیے گا۔ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا دے، اسی کے پاس تو کوئی کتاب کا علم ہوتا ہے۔ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا دے، اسی کے پاس تو کوئی کتاب کا علم ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ اس میں اعظم میں گفتگو ہو رہی ہے، اب میں ایک واقعے کا سہارا لینا چاہوں گا۔ واقعہ آپ تمام حضرات نے لیا ہے، لیکن کیونکہ میں نے اپنا عنوان اس میں اعظم میں لیا ہے، لہٰذا میں اس واقعے کا سہارا لینا چاہوں گا۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جب سلیمان نے کہا تم میں سے کون ہے کہ جو تخت بلقیس یہاں لے آئے، بہت خصوصی طور سے تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس یہاں لے آئے، تو کون کھڑا ہوا کہ جس کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا، جو سلیمان کا بھانجا بھی تھا، سلیمان کا وزیر بھی تھا، نام اس کا آصف بن برقیہ، بہت خصوصی توجہ، نام اس کا آصف بن برقیہ تھا۔ کہا یا نبی اللہ، میں تخت بلقیس یہاں لا سکتا ہوں۔ سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا یا نبی اللہ، آپ کی پلک نہ جھپکے گی کہ تخت بلقیس ملک سبا سے آپ کے دربار تک آ جائے گا۔ اب اس سلیمان کی پلک نہ جھپکی تھی کہ تخت بلقیس ملک سبا سے سلیمان کے دربار تک آ گئے۔ بہت خصوصی توجہ، اب اس سلیمان کی پلک نہ جھپکی تھی کہ تخت بلقیس ملک سبا سے سلیمان کے دربار تک آ گیا۔ پتا چلا یہ ایک اسم اعظم والے کی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے سلیمان کے دربار تک لا سکتا ہے۔ یہ ایک اسم اعظم والے کی قوت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے سلیمان کے دربار تک لا سکتا ہے۔
یہ تھی ایک اسم اعظم والے کی طاقت، اور جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے فقیر شام کے سینے پر لات مار کے اسے تک سے گرا سکتا ہوں۔ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے فقیر شام کے سینے پر لات مار کے اسے تخت سے گرا سکتا ہوں۔ تو اب روایت کہتی ہے کہ آصف بن برقیہ تو بعد میں کھڑے ہوئے تھے جب سلیمان نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس یہاں لے آئے، تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس یہاں لے آئے، تو آصف بن برقیہ کھڑے ہوتے کہ ان سے پہلے ایک جنوں کا گروہ کھڑا ہوا تھا۔ بہت خصوصی توجہ، آصف بن برقیہ کھڑے ہوتے کہ ان سے پہلے ایک جنوں کا گروہ کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا یا نبی اللہ ہم تخت بلقیس یہاں لا سکتے ہیں۔ تو سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کی کچہری برخاست نہ ہوگی کہ تخت بلقیس یہاں ہوگا۔ بہت خصوصی توجہ، کیا کہا؟ یا نبی اللہ آپ کی کچہری برخاست نہ ہوگی کہ تخت بلقیس یہاں ہوگا۔ تو سلیمان نے کہا تب تک میں تو بہت تاخیر ہو جائے گی، مجھے تخت بلقیس اور جلدی چاہیے۔ تب آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے ہیں، ان سے پہلے جنوں کا گروہ کھڑا ہو چکا تھا۔ بہت خصوصی توجہ، ان سے پہلے جنوں کا گروہ کھڑا ہو چکا تھا۔ تب یہ بات ماننی پڑے گی نا کہ ایک نبی کے وزیر سے پہلے جنوں کا گروہ کھڑا ہو گیا، آصف بن برقیہ سے پہلے جنوں کا گروہ کھڑا ہو گیا، سلیمان کے وزیر سے پہلے جنوں کا گروہ کھڑا ہو گیا۔ بہت خصوصی توجہ، یہ بات ماننی پڑے گی نا کہ ایک نبی کے وزیر سے پہلے جنوں کا گروہ کھڑا ہو گیا، آصف بن برقیہ سے پہلے جنوں کا گروہ کھڑا ہو گیا، سلیمان کے وزیر سے پہلے جنوں کا گروہ کھڑا ہو گیا۔ یہ بات ماننی پڑے گی نا، لیکن کوئی مجھے پوری تاریخ اسلام میں دکھائے کہ ادھر نبی نے پکارا ہو علی سے پہلے کوئی کھڑا ہو گیا، نبی نے سورہ شیرہ میں پکارا علی کھڑے ہوئے، نبی نے بدر میں پکارا علی کھڑے ہوئے، نبی نے احد میں پکارا علی کھڑے ہوئے، نبی نے خیبر میں پکارا علی کھڑے ہوئے، نبی نے خندق میں پکارا علی کھڑے ہوئے۔ ارے تبھی تو نبی کہتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ارے ادھر ایک ٹکڑا بلاتا تھا، دوسرا ٹکڑا اپنے آپ آ جاتا دنیا کیا سمجھے گی کہ علی کی فضیلت کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا رتبہ کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے۔ بھائی اگر علی نہ ہوتا تو خدا نہ پہچانا جاتا، علی نہ ہوتا تو خدا نہ پہچانا جاتا، اس لیے کہ علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ خدا میرا خدا ہے۔ ارے تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ تیرے سجدے نے بتایا کہ خدا ہے ورنہ، تیرے خطبے نے بتایا کہ خدا ہے ورنہ، تیرے کنبے نے بتایا کہ خدا ہے ورنہ، تیرے چہرے نے بتایا کہ خدا ہے ورنہ۔ ارے نامناسب تھی مگر بات خری کہہ دیتے، ارے جو نصیری نے کہا ہم بھی وہی کہہ دیتے، نامناسب تھی مگر بات خری کہہ دیتے، جو نصیری نے کہا ہم بھی وہی کہہ دیتے، جو نصیری نے کہا ہم بھی وہی کہہ دیتے۔ درود بھیجے محمد عزیزان گرامی، جب علی کا ذکر ہوا کرے تو بیدار ہو کے سنا کریے، یہ نہ دیکھا کریے کہ سننے والے کتنے لوگ ہیں، آپ بیدار ہو کے سنا کریے، یہ نہ دیکھا کریے کہ سننے والے 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 25 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں۔ آپ تعداد پہ نہ جایا کریے بلکہ آپ بیدار ہو کے سنا کریے، اس لیے کہ جب آپ علی کے ذکر پہ بولتے ہیں تو اکیلے آپ نہیں بولتے ہیں، آپ کے ساتھ پوری کائنات بولتی ہے۔ جب آپ علی کے ذکر پہ بولتے ہیں تو اکیلے آپ نہیں بولتے ہیں، آپ کے ساتھ پوری کونین بولتی ہے۔ جب علی کا ذکر آدم سنتے ہیں تو آدم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ، نوح کہتے ہیں میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم کہتے ہیں میرے خلت کا نعرہ، موسیٰ کہتے ہیں میری حیبت کا نعرہ، موسیٰ کہتے ہیں میری حیبت کا نعرہ، عیسیٰ کہتے ہیں میری زہد کا نعرہ، یعقوب کہتے ہیں میری گریہ کا نعرہ، یوسف کہتے
ہیں میرے جمال کا نعرہ، داؤد کہتے ہیں میری حکومت کا نعرہ، سلیمان کہتے ہیں میری سلطنت کا نعرہ، جنت کہتی ہے میرے مالک کا نعرہ، جنت کہتی ہے میرے مالک کا نعرہ، کوثر کہتا ہے میرے ساقی کا نعرہ، کوثر کہتا ہے میرے ساقی کا نعرہ، منبر کہتا ہے میرے خطیب کا نعرہ، منبر کہتا ہے میرے خطیب کا نعرہ، سلمان کہتے ہیں میرے مولا کا نعرہ، سلمان کہتے ہیں میرے مولا کا نعرہ، ابوذر کہتے ہیں میرے آقا کا نعرہ، ابوذر کہتے ہیں میرے آقا کا نعرہ، میثم کہتے ہیں میرے مولا کا نعرہ، کمبر کہتے ہیں میرے آقا کا نعرہ، خندق کہتا ہے کل ایمان کا نعرہ، خندق کہتا ہے کل ایمان کا نعرہ، خیبر کہتا ہے مرد میدان کا نعرہ، خیبر کہتا ہے مرد میدان کا نعرہ، حسنین کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، حسنین کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، عباس کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، عباس کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، خندق کہتا ہے کل ایمان کا نعرہ، بہت خصوصی خندق کہتا ہے کل ایمان کا نعرہ، خیبر کہتا ہے مرد میدان کا نعرہ، حسنین کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، عباس کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، عباس کہتے ہیں ہمارے بابا کا نعرہ، زہرا کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، زہرا کہتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، ارے نبی کہتے ہیں میرے وسیع کا نعرہ، اور خدا کہتا ہے میرے ولی کا نعرہ۔ کیا ہے علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا رتبہ کیا ہے؟ بھائی ایک مرتبہ سلمان نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میں علی کے چند فضائل دیکھنا چاہتا ہوں، تو رسول نے سلمان کو ایک چابی دی، کہا سلمان چلے جانا فلاں وادی پہ، فلاں بلندی پہ، وہاں پہ ایک پتھر ہوگا، پتھر کو اپنے ہاتھ سے ہٹانا، جب پتھر کو اپنے ہاتھ سے ہٹاؤ گے تو ایک دروازہ دکھائی دے گا، اس دروازے کو چابی سے کھولنا اور اندر داخل ہو جانا، جب تم اندر داخل ہوگے تو چند فضائل علی دیکھ سکو گے، بہت خصوصی بات ہے، جب تم اندر داخل ہوگے تو چند فضائل علی دیکھ سکو گے۔ اور سلمان نے چابی لی، چابی لینے کے بعد سلمان وادی میں آئے، وادی میں آنے کے بعد سلمان بلندی پہ آئے، بلندی پہ آنے کے بعد سلمان نے پتھر ہٹایا، آپ حضرات ادھر متوجہ رہیے، بلندی پہ آنے کے بعد سلمان نے پتھر ہٹایا، پتھر کا ہٹانا تھا کہ سلمان نے ایک دروازہ دیکھا، اور سلمان نے اس دروازے کو چابی سے کھولا، سلمان دروازے کو چابی سے کھول کے اندر داخل ہوئے، جب سلمان اندر داخل ہوئے تو سلمان نے کیا دیکھا کہ تا حد نظر تک ایک شہر ہے، جس شہر میں 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 شہراء ہیں، ہر شہراء میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 گلیاں ہیں، ہر گلیوں میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجدوں میں 70 محراب ہیں، اور ہر محراب میں قبلہ و دین و دنیا علی ابن ابی طالب نماز میں مشغول ہے۔ سلمان نے جب یہ منظر دیکھا تو سلمان حیرت زدہ ہوئے، سلمان حیرت میں مبتلا ہوئے، سلمان چونک گئے، اور سلمان جو حیرت زدہ ہو کے پلٹے تو سلمان نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی میں امیر المومنین یہاں بھی نماز میں مشغول ہے۔ اب سلمان نے جب یہ منظر لوگوں کو بیان کیا تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، لوگوں نے کہا کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پہ حاضر ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اس واقعے کو مان ہی نہیں سکتے، ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ تو اب لوگوں نے علی کا امتحان لینے کے لیے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں مختلف 40 جگہوں پہ دعوت رکھی، بہت خصوصی توجہ، لوگوں نے علی کا امتحان لینے کے لیے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں مختلف 40 جگہوں پہ دعوت رکھی۔ جب شب میں دعوت ہو گئی اور دوسرے دن کی صبح نمودار ہوئی تو کائنات نے ایک
अजीब मंजर देखा कि कोई कह रहा कल शब में अली मेरे मेहमान थे, कोई कह रहा कल शब में अली मेरे मेहमान थे, कोई कह रहा कल शब में अली मेरे मेहमान थे, कोई कह रहा कल शब में अली मेरे मेहमान थे। बहुत खुशी से दोस्तों, कोई कह रहा कल शब में अली मेरे मेहमान थे, कोई कह रहा कल शब में अली मेरे मेहमान थे। जब इख्तलाफ और बढ़ा तो हसनैन ने कहा कल शब में हमारे बाबा अली हमारे साथ थे। जब इख्तलाफ और बढ़ा तो शहजादी ने कहा कल शब में अली मेरे साथ थे। जब इख्तलाफ और बढ़ा तो रसूल ने कहा कल शब में मेरा भाई अली मेरे साथ था। जब इख्तलाफ और बढ़ा तब एक मर्तबा जिब्रील नाजिल हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, खुदा आप पे दुरूद और सलाम कह रहा है और कह रहा है कि सब अपने अपने दावे में सच्चे हैं, लेकिन कल शब में अली मेरा मेहमान अपने अपने दावे में सच्चे हैं, लेकिन कल शब में अली मेरा मेहमान। एक दुरूद भेजे ना मोहम्मद। दावे में सच्चे हैं, लेकिन कल शब में अली मेरा मेहमान था। तो इसमें आज़म की गुफ्तगू हो रही थी, इसमें आज़म की गुफ्तगू हो रही थी। अब ये रवायत मनाक़िब अहले बैत में मौजूद है, किताब भी मेरे पास मौजूद है। मनाक़िब अहले बैत में रवायत है कि एक मरतबा खैबर के यहूदियों में से एक यहूदी मौलाए कायनात के साथ सफ़र में हो गया। तो जब दोनों सफ़र में थे तो दोनों एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे कि जहाँ सैलाब आ चुका था, जहाँ पे पानी भरा हुआ। बहुत खुशी से दोनों एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहाँ सैलाब आ चुका था, जहाँ पानी भरा हुआ था। यहूदी का ये मंजर देखना था कि यहूदी ने एक मर्तबा अपनी आबा उठाई और अपने होठों पे कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद वो पानी में दाखिल हुआ, पानी के ऊपर चलने लगा। बहुत खुशी से यहूदी ने अपनी आबा उठाई, अपने होठों पे कुछ पढ़ा, पानी के अंदर दाखिल हुआ, पानी में चलने लगा। जब वो पानी में चलने लगा तो अभी थोड़ा रास्ता उसने पार किया था कि मुड़ के अली की तरफ देख के कहने लगा या अली, अगर आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ तो आप भी पानी में चलने लगते। इतना सुनना था कि अली मुस्कुराए। अली ने पानी की तरफ इशारा किया, पानी पत्थर में कर दिया। अब अली पानी के ऊपर आए, पानी के ऊपर चलने लगे। जब उसने ये मंजर देखा तो अली के कदमों में गिर पड़ा, हाथों को जोड़ के कहने लगा क्या अली, आपने क्या पढ़ा जो आप इस पर चलने लगे? इतना सुनना था कि अली ने मुस्कुरा के कहा ये बता तूने क्या पढ़ा है जो तू इस पर चलने लगा? उसने कहा या अली, मैंने तो खुदा को उसके इसमें आज़म से पुकारा था। अली ने कहा अरे माही तो वो खुदा का इसमें आज़म हूँ। सलवात भेजे ना मोहम्मद। इसमें आज़म पे जितनी भी गुफ्तगू करी जाए उतनी कम है। ये काफी वसी मौजूद है, इस पे जितनी भी गुफ्तगू करी जाए उतनी कम है। अब ये रवायत भी मनाक़िब अहले बैत में मौजूद है। ये रवायत अम्मार बिन यासिर से है। अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं एक मरतबा अमीर अल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात की खिदमत में शरफ़ियात हुआ तो अली ने मुझे घबराया हुआ देखा, अली ने मुझे परेशान देखा, अली ने मुझे परेशानी में देखा। तो अली ने मुझसे कहा अम्मार तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? तो अम्मार ने कहा या अली, मैं इस वक्त कर्ज में हूँ और साहिबे कर्ज का तकाजा कर रहा है, मैं इस वक्त मकरूज हूँ। तो अली ने कहा इसमें दिक्कत क्या है, अपना कर्ज अदा कर दो ना। अम्मार ने कहा या अली, मेरे पास इतनी कीमत नहीं है कि मैं कर्ज अदा कर दूँ। क्या कहा? या अली, मेरे पास इतनी कीमत नहीं है कि मैं कर्ज अदा कर दूँ। इतना सुनना था कि अली मुस्कुराए और अली ने कहा घबराते क्यों हो, ये जो मेरे कदमों में पत्थर पड़ा हुआ है इसको उठाओ, अपनी कीमत अदा कर दो। अम्मा ने कहा या अली, मगर इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, इसको लेकर मैं क्या करूंगा? अली ने कहा घबराते क्यों हो,
ذرا اس علی کو اس علی کا واسطہ تو دے کر دیکھو۔ اتنا سننا تھا کہ عمار نے پتھر اٹھایا، بہت خصوصی توجہ، عمار نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد عمار نے خدا کو علی کا واسطہ دیا۔ اب عمار کا خدا کو علی کا واسطہ دینا تھا کہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بہت خصوصی توجہ، عمار کا خدا کو علی کا واسطہ دینا تھا کہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ عمار نے چاہا کہ میں سونے کو توڑوں، عمار نے سونا توڑنا چاہا تو سونا سخت تھا۔ عمار نے کہا یا علی یہ تو سخت ہے، اس کو نرم کیوں کیا جائے؟ علی نے کہا عمار ویسے گھبرا گئے، ذرا اس علی کو پھر سے اس علی کا واسطہ دے کر دیکھو۔ اتنا سننا تھا کہ اب عمار نے پھر سے خدا کو علی کا واسطہ دیا۔ بہت خصوصی توجہ، عمار نے پھر سے خدا کو علی کا واسطہ دیا۔ اب دینے کے بعد اب سونا نر ہو گیا۔ عمار نے چاہا کہ میں سونا توڑوں، بہت خصوصی توجہ، عمار نے چاہا کہ میں سونا توڑوں، عمار نے چاہا کہ میں سونا توڑوں۔ بس عمار سونا توڑنے ہی والے تھے کہ اتنے میں علی نے عمار کو مخاطب کیا اور کہا اے عمار، ارے تم تو تم ہو، ارے داؤد جیسا نبی بھی میرا ہی نام لے کر لوہے کو نرم کیا کرتا تھا۔ تم تو تم ہو، داؤد جیسا نبی بھی میرا ہی نام لے کر لوہے کو نرم کیا کرتا تھا۔ درود بھیجے نا محمد تم تو تم ہو، داؤد جیسا نبی بھی میرا ہی نام لے کر لوہے کو نرم کیا کرتا تھا۔ حضرات میں نے پہلی بتا دیا اس عنوان پہ جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ اب یہ روایت بھی مناقب اہل بیت میں موجود ہے۔ مناقب اہل بیت میں روایت ہے کہ جب جناب موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور آگے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کا لشکر لگا ہوا تھا، اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، آگے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ تو اب موسیٰ نے سوچا ہم کیا کریں؟ تو اب خدا نے موسیٰ کو وحی فرمائی، اے موسیٰ تم خدا کی توحید کا اقرار کرو، رسول کی رسالت کا اقرار کرو اور علی کی ولایت کا اقرار کرو، اور مجھ سے دعا کرو اے خدا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دریا پار کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اتنا سننا تھا جب خدا نے، اتنا سننا تھا جب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ تم خدا کی توحید کا اقرار کرو، رسول کی رسالت کا اقرار کرو، علی کی ولایت کا اقرار کرو اور خدا سے دعا کرو اے خدا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دریا پار کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اتنا سننا تھا کہ بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ پہلے تو تم خود ہمیں فرعون سے یہاں بچا کے لائے ہو، اور اب ہمارے پاس جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو تم ہمیں وہ کلمات پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم یہ کلمات کیوں پڑھیں جب ہمیں یہ کلمات پسند نہیں ہے؟ بہت خصوصی توجہ، کیا کہا؟ ہم یہ کلمات کیوں پڑھیں جب ہمیں یہ کلمات پسند نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسی میں ایک شخص تھا جو گھوڑے پہ سوار تھا، ایک شخص تھا جو گھوڑے پہ سوار تھا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ یہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی مرضی سے؟ موسیٰ نے کہا میں خدا کی مرضی سے کہہ رہا ہوں۔ کہا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے خدا کی توحید کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا اور علی کی ولایت کا اقرار کیا اور خدا سے دعا کری اے خدا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دریا پار کرنے میں ہماری مدد فرما۔ کیا کہا؟ اے خدا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ دریا پار کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا گھوڑا